بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے قبول ہونے کے 3 اقسام ہیں کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ یقین ہو، اعتماد ہو کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دعا کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اور جب آپ ایسے نہ ہو کہ جب آپ دعا اللہ سے مانگ رہے ہوں اور دھیان کسی اور طرف ہو، یا آپ دعا اللہ سے مانگ رہے ہوں اور ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ باادب طریقے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھنی ہے، درخواست رکھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ بعض اوقات جب بندہ اللہ سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، شادی کے مسائل ہوں، ویزے کے مسائل ہوں، کسی قسم کا کوئی پریشانی ہو، جب اللہ سے آدمی دعا مانگتا ہے تو پہلی قسم یہ ہے کہ جیسے جو کچھ بھی آپ نے اللہ سے مانگا، یا اللہ میری نوکری لگ جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، میرے ویزے کے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نے اللہ سے مانگا، بعینہ ہی جو مانگا وہ مل گیا، تو یہ ہے پہلی قسم۔ جیسے اللہ سے آپ نے مانگا ویسے ہی آپ کا کام ہو گیا، تو یہ ہے دعا کی قبولیت کی پہلی قسم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرے ویزے کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائے، میرے فلاں ملک میں ویزا لگ جائے، فلاں جگہ میری نوکری لگ جائے، فلاں میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، تو وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ نے دعا مانگی ہے، تو بعینہ ہی جو آپ نے مانگا وہ آپ کو نہیں ملتا، بلکہ اس کے متبادل اللہ تعالیٰ اس سے اچھا آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اس سے اچھے ملک میں، اس سے اچھی جگہ پر، اس سے اچھی جگہ پر آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اس سے اچھی جگہ پر آپ کی نوکری لگ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، جو کچھ آپ نے مانگا اس سے بہتر، اس کے متبادل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، جیسے بچی کو پتہ نہیں ہوتا میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھی ہے یا اس میں کوئی نقصان ہے، لیکن والدین کو پتہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات جو مانگ رہا ہوتا ہے اس سے اچھی چیز بچے کو دے دیتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی ہوگی اور زیادہ وقت گزارے گی، تو اس میں والدین فائدہ سوچتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا میں مانگ رہا ہوں اور اس میں میرا فائدہ یا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی نعمت، اس سے اچھی دعا کی قبولیت کی شکل میں کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے کہ جو کچھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا نہیں فرماتے، نہ بعینہ ہی جو مانگا وہ دیتے ہیں، جیسے مانگا وہ مل جائے، نہ اس کا متبادل ملتا ہے۔ اور یہ 2 قسمیں۔ تو تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اس بندے کے اکاؤنٹ میں وہ دعا محفوظ ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت وہ اس بندے کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ وہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال کے نیکیوں والے پلے میں اس میں رکھ دیں گے، اور اس دن اس بندے کو محسوس ہوگا کہ یا اللہ اتنا زیادہ اجر میری دعا کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، کاش کی دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سب کچھ جو کچھ میں نے مانگا وہ سب کچھ اللہ تم اپنے پاس رکھ لیتے اور مجھے دنیا میں کچھ نہ دیتے، آج مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ اس وقت بندہ حسرت افسوس کرے گا۔ تو یہ دعا کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات جو بندہ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ملتا، اس سے اچھا مل جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتے، اس دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اس بندے کو ملیں گے۔ تو اس لیے آدمی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتا رہے، جو کچھ بھی اللہ سے چاہیے، کسی قسم کی بات ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، بندہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے، مانگتا رہے۔ بعض کا دنیا میں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر عظیم ملے گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔